السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ آج کی ویڈیو جو ہے وہ کچھ انکشافات پر مبنی ہے جو کہ آپ اور میں ان چیزوں سے لا علم تھے۔ میرے کچھ جاننے والے کسی کیس میں سینٹرل جیل بہاولپور میں جو ہے بند تھے، تو اندر کے چند حقائق ہیں جو میں آپ کے سامنے لایا ہوں۔ جب انسان کسی کیس میں اس جیل کے اندر جاتا ہے، وہ کیس کے حساب سے، اگر آپ نے کوئی ڈاکہ ڈالا ہے، آپ نے کوئی چوری کی ہے، اسی حساب سے جو ہے اندر کے لوگ پیسے لیتے ہیں۔ 100 روپے، 150 روپے، 500 روپے۔ جو سزائے موت والے ہوتے ہیں وہ 500 روپے منتھلی دے کر وہاں رہتے ہیں، مطلب کام سے بچتے ہیں۔ ادروائز اگر آپ منتھلی پیسے نہیں دیں گے تو پھر آپ کو سارا دن وہ جھاڑو بھی لگوائیں گے، وہ نیچے موپ بھی لگوائیں گے، وہ آپ سے مطلب سارا دن آپ کو بیزی رکھیں گے۔ جب آپ کی بیرکس اناؤنس ہو جاتی ہے تو پھر آپ جو اس بیرنگ کا انچارج ہوتا ہے اس کو منتھلی 500 روپے دینے پڑتے ہیں۔ اگر آپ اس کو 500 روپے منتھلی نہیں دیں گے، وہ آپ کو کسی ایسے مسئلے میں یا ایسے ایشو میں پھنسا دے گا کہ آپ کو جو ہے وہاں ایک جگہ کہلاتی ہے چکی، یعنی ایک ایسا روم ہوتا ہے بہت چھوٹا سا جس میں سونا بھی ہوتا ہے، بیٹھنا بھی ہوتا ہے، کھانا بھی وہی ہے، آپ کو واش روم بھی وہی یوز کرنا ہے، تو اس کے اندر بند کر دیا جاتا ہے سزا کے طور پہ۔ وہ 5 دن بھی ہو سکتی ہے، 1 ہفتہ بھی ہو سکتی ہے، 15 دن بھی ہو سکتی ہے، مہینہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور پھر وہ اس کے بدلے میں اگر وہ چیز آپ معاف کروانا چاہیں وہ سزا، تو اس کے عوض میں آپ کو 10 سے 15 ہزار روپے دینے پڑتے ہیں۔ اور جیل کے اندر لوگ بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر کو جب بلایا جاتا ہے تو ڈاکٹر وہ آپ کو زکام ہے، آپ کو سر درد ہے، آپ کو کوئی ایشو ہے، آپ کو صرف 2 ٹیبلٹس دی جائیں گی، اور وہ ٹیبلٹس زکام کی بھی سیم ہے، سر درد کی بھی سیم ہے، اگر آپ کو بخار ہے تب بھی سیم ہے۔ جو دوائیاں گورنمنٹ کی طرف سے دی جاتی ہیں وہ کہاں جاتی ہیں؟ no one knows about that۔ اور اس کے اندر جیل کے اندر چرس پولیس والے لاتے ہیں، افیون پولیس والے لاتے ہیں، آپ کو اندر موبائل فون آپ کو پولیس والے پرووائڈ کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو پکڑواتے بھی ہیں۔ انہوں نے اندر قیدیوں کے اندر مخبر رکھے ہوئے ہیں، قیدیوں کے اندر مخبر رکھے ہوئے ہیں، پہلے لا کے دیتے ہیں، دینے کے بعد پھر پکڑتے ہیں، پھر ان سے پیسے لیتے ہیں، اور وہاں پر جگہوں کا ٹھیکہ دیا جاتا ہے۔ جیسے مختلف بیرکس کے بیچ کا جو ایریا ہوتا ہے اس کو چکر کہتے ہیں ان کی زبان میں، چکر کا ایریا، باہر بیرکس ہے، مڈل کا جو ایریا ہے اس کو چکر کہتے ہیں، جہاں ڈپٹی یا سپریڈنٹ جیل آ کر بیٹھتے ہیں اور وہ لوگوں کے کیسز سنتے ہیں یا XYZ جو بھی کرتے ہیں۔ وہاں لوگوں کو ٹھیکہ دیا جاتا ہے کہ آپ کو منتھلی اتنے دینے ہوں گے، تب آپ کو ہم اس جگہ پر لگائیں گے۔ وہ منتھلی پیسے دیتے ہیں اور وہ منتھلی مطلب جمع کرتے ہیں وہاں سے، اور جو اس کو کہتے ہیں جو وہاں چکر پہ لگایا جاتا ہے بندہ، اس کو ان جیل والوں کی زبان میں امدادی کہا جاتا ہے، یعنی ہیلپر کہا جاتا ہے اس کو۔ تو وہ بندہ جو ہے وہاں لگتا ہے، اور ہر آنے جانے والے شخص کی جیب سے وہ پیسے نکالتا ہے، وہ لیتا ہے، وہ مانگتا ہے۔ ایون کہ ملاقات پہ آپ گئے ہیں، ملاقات آپ کی آئی ہے یا آپ کی پیشی ہے، آپ گئے ہیں اور آپ کے پاس اچھے سے اچھا کھانا آپ کے گھر سے آیا ہے، وہ کھانے تک میں اب حصہ لیتے ہیں۔ وہ لوگ وہ کھانے کا حصہ لیتے ہیں، وہاں سے آپ پیسے لے کے آئیں گے، 500 روپے منتھلی آپ ان کو دیں گے، اور اگر آپ نہیں دیں گے
کوئی شخص نہیں دیتا، کسی کی حیثیت نہیں ہے، گھر سے پیسے نہیں دے سکتے وہ لوگ، تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو کسی مسئلے میں پھنسا کر اس کو بند کروا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک شخص نہیں لیتا، یہ پوری ایک چین ہے، اور یہ چین جا کر ملتی کہاں ہے؟ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اور سپرنٹینڈنٹ آف جیل۔ تو اب بتائیے کہ یہ کرپشن کون ختم کرے گا؟ یہ اندر کے حالات کون بتائے گا؟ ارباب اختیار تک یہ آواز کیسے پہنچے گی؟ کیا کسی قیدی کی اتنی جرت ہے کہ وہ کسی کے سامنے وہاں کھڑا ہو سکے؟ جو آواز اٹھتی ہے اس آواز کو ایسا دبا دیا جاتا ہے کہ وہ آواز پھر کبھی نہیں اٹھتی۔ تو میرے بھائی، یہ آواز، یہ حالات، یہ ہر چیز میں آپ تک پہنچا چکا۔ اب آگے آپ کا کام ہے اس کو پہنچانا، اور چند چیزیں اور۔ اگر آپ شروع میں پیسے نہیں دیتے، اگر آپ پیسے نہیں دیتے تو اس میں آپ کو سزا بھی دی جاتی ہے۔ جب تک بیرکس ڈیسائیڈ نہیں ہوتی تو اس کو زود و کوب کی حیثیت میں بھی سزائیں دی جاتی ہیں۔ تو یہاں کون آئے گا اور کون ان مجبور اور لاچار لوگوں سے، جن کے گھروں کے حالات کوئی نہیں جانتا کہ ان کے گھروں کے کیا حالات ہیں، وہ کس کس کیس میں اور کیسے کیسے آئے ہیں، ایسے مجبور لوگ ہوتے ہیں کہ جو مرد جو ہے وہ جیل کے اندر ہے، اور بیوی مزدوری سے پیسے کما کر ان لوگوں تک پہنچاتی ہے، اور وہ آگے پولیس والوں کو دیتے ہیں۔ تو کیا یہ شرم کا مقام نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ یہ پیسے لے رہے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ یعنی سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے، ان کا کوئی مقام ہوتا ہے، ان کی کوئی حیثیت ہوتی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کس گریڈ پر ہے، لیکن ایک مزدوری کرنے والی عورت وہ اپنے 500 روپے دے کر ان کا پیٹ بھر رہی ہے۔ میرے خیال سے ان لوگوں کے ضمیر جو ہے وہ مر چکے ہیں۔ ضمیر جب مردہ ہو جائے پھر انسان کو کچھ برا نہیں لگتا۔ گورنمنٹ سے یہ تنخواہ لیتے ہیں، لوگوں سے لوگوں کی جیبیں یہ لوگ خالی کرتے ہیں۔ مزدوری کیے ہوئے پیسے جو ایک عورت اپنے ہسبینڈ کو یا بھائی کو یا کسی کو پہنچاتی ہے، ان کی جیبیں یہ خالی کرتے ہیں۔ گورنمنٹ سے پیسے یہ لیتے ہیں، جہاں اس کا جو داؤ لگے وہیں سے پیسے نکالتے ہیں۔ تو کیا یہاں آ کر بھی عمران خان کا کام ہے کہ وہ آ کر ان کی وہ کرے یہ اندر کے حالات؟ وہ کیونکہ چور اس میں 100% نہیں ہے، لیکن 96% جو ہے لوگ اندر کے چور ہیں۔ کوئی ایسا آتا ہے، کوئی ایسا بھی آتا ہے جس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ صرف پپٹ بن کے بیٹھا ہوتا ہے، جو وہ کہیں گے وہ بولے گا، ادروائز اس کو اس سسٹم سے باہر کر دیا جائے گا۔ تو سسٹم میں بیٹھے ہوئے ایسے لوگ جو اس کرپٹ سسٹم کا حصہ نہیں ہے، ان کا آپ ساتھ دیں، ان کا میں ساتھ دوں۔ وہ لوگ ان لوگوں کے اندر بھی ہیں، وہ لوگ اس سسٹم کے باہر بھی ہیں، ایسے لوگ جو ہمارے درمیان بستے ہیں، جو کہ اس کرپٹ سسٹم کا حصہ نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان معاملات کو سیریسلی لیں اور ان کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو صاحب اقتدار ہیں، جو لوگ ان چیزوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ ان تک میری آواز آپ پہنچائیں گے اور آپ لکھیں گے، آپ کی آواز میں پہنچاؤں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔